اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ مزمل ہے، قرآن میں 73 نمبر کی سورت ہے اور اس میں ٹوٹل 20 آیات ہیں، اور یہ مکی سورت ہے، یعنی کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے، وہیں پر رہائش پذیر تھے۔ اور مزمل کا مطلب ہوتا ہے کہ کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی وائف کے گھر میں تھے، رات میں سو رہے تھے، کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے، یا تو کوئی چادر تھی ادروائز کچھ کپڑا پہن کے سو رہے ہوں گے، اس وقت یہ وحی نازل ہوئی اور ان سے بولا گیا کہ پھر یہ اس ٹائم پہ یہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے کپڑے کو اوڑھنے والے، اور وائٹی پر میں نے سن رکھا ہے اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو، اور ایسے، اور اللہ کا قیام، اور تھوڑا قیام کرو، ایسے کر کے اس میں بولتے ہیں، لیکن اس میں اس طریقے سے لکھا ہے، کوئی بات نہیں، دونوں صحیح ہیں۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات کو قیام کیا کرو، مطلب کہ تھوڑا اٹھ جایا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو۔ قیام کرنا مطلب اللہ کی عبادت کرنا، تھوڑا بہت ایسے کر کے، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم۔ نصف مانے شاید ذرا سی رات، تھوڑا سا مطلب ایک تہائی حصہ، یا اس سے بھی کم، یا اس سے کچھ کم، یا اس سے کچھ زیادہ، مطلب جتنا آپ کو تاثیر ہو سکے، جتنا آپ کو ہمت ہو سکے، یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، مطلب یا تو تھوڑا نصف کر لو، تھوڑا کم کر لو، یا اس سے بھی کچھ کم کر لو، آدھی رات یا اس سے کم، یا تو اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ اس میں بولتے ہیں بھاری فرمان، بہت ہی وزنی فرمان، مطلب کہ بہت ہی احکام والا، اور جس کو کرنا فرض ہو، ایسے کر کے جو یوٹیوب پر تو جو بولتے ہیں، میں نے سن رکھا ہے ان کے بیانات میں۔ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا، اللہ پاک اب اس کی امپورٹنس بتا، رات کو جاگ کر کے قرآن پڑھنے کی اہمیت بتا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر کچھ شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہم اگر ہم لوگ کو اپنی لائف سٹائل اچھی کرنی ہو تو ہم لوگ کو چاہیے ہم لوگ جلدی سو جائیں، رات کو شام کو کھانا، مطلب کہ جب ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ہم لوگ کو چاہیے اس کے بعد کھانا کھا لیں، کھانا کھا لیا، اس کے بعد اب عشاء کی نماز پڑھنے، پھر عشاء کی نماز پڑھنے چلے گئے تو نماز ہی پڑھا ہے پلس کھانا ہی پچ گیا نا، ڈائجسٹ ہو گیا، تو اس کے بعد آ کے سو جانا تھا، تھوڑی بہت بات کر کے گھر والوں سے کے بعد سو جانا چاہیے، 8 ساڑھے 8 یا تو میکسیمم 9-10 بجے تلک، ایسے کر کے اس وقت بات بھی خوب درست نکلتی ہے، تاکہ جب ہم جلدی سو جائیں گے تو جلدی نیند پوری ہوگی نا، اس لیے۔ بلا شبہ دن میں تو تمہیں اور بھی کام ہوتے ہیں، اللہ پاک جانتا ہے انسانوں کی مصروفیت کو، تو اپنے رب کے ناموں کا ذکر کیا کرو، اور ہر حالت، ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، مطلب کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ ہوتا ہے ایسٹ اور اس کو کہتے ہیں ویسٹ، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو اسی کی طرف اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اپنا ولی بناؤ، اپنا سب کچھ بناؤ۔ کہتے ہیں نا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ایسے کہتے ہیں۔ اور جو اپنے دل، اور جو اللہ پاک فرما رہے، جانتے ہیں نبی پر کتنا قہر برسایا جا رہا تھا اس وقت، اللہ توبہ، جو مکہ کے کافر تھے وہ کیا کیا کہتے تھے، اللہ توبہ، اللہ پاک اللہ رحم کرے۔ اور جو دل آزار باتیں وہ کہتے ہیں، ان کو حوصلے سے برداشت کرتے رہو، اور ان سے اچھے انداز کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ یہ ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ جو لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ہمارے احکام، جو ہم ان کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، جو نیک مسلمان ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے، جو خراب مسلمان ہیں ان کو نہیں پتہ مجھے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو بہت ہی سب سے پاپی ہوں اس دنیا میں، لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں۔
ان کو ہمت دینے کے لیے اللہ پاک فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو بھی دل آزار باتیں ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو حوصلے سے برداشت کرو اور ان کے ساتھ ان کے اچھی طریقے سے الگ ہو جائے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے اگر ہم لوگ کو کیا کہتے ہیں گھر میں سوتیلا ماحول ہو، سوتیلی ماں ہو یا جو بھی ہے، اگر گھر میں ماں نہیں ہے، ماں فوت ہو گئی ہماری ماں، یا جو بھی ایسے اگر آپ کو فیوریبل ماحول نہیں مل رہا ہے تو ایسے تھوڑا الگ ہو جانے میں ہی بھلائی ہے. جو بھی ہے خیر، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، خیر سب کے معاملے الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کو ہمت دے. اور مجھ پر ان کے اچھے انداز سے الگ ہو جا اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اللہ، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا، استغفر اللہ، اور دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. جس روز زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ایسے بھر بھرے جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں. اے مکہ والوں، ہم نے تمہارے پاس ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے رسول موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. سو فرعون نے ہمارے رسول کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو ایک بڑے عذاب میں پکڑ لیا. عذاب یا تو وبال کچھ بھی کہتے ہیں نا، وابلہ مت کرو، اس کو کہتے ہیں وبال میں پکڑ لیا، عذاب میں پکڑ لیا. خیر الگ الگ ورڈ ہیں وہ تو. اگر تم کفر کرو گے اگر تم کفر کرو گے تو تم کس طرح اس دن سے بچو گے. اگر تم کفر کرو گے تو تم کس طرح اس دن سے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. استغفر اللہ. کفر کرنے کی سزا اللہ پاک یہ بھی دے سکتے ہیں کہ بچوں کو بوڑھا کر سکتے ہیں. استغفر اللہ. جس میں آسمان پھٹ جائے گا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی تو 2/3 رات کے قریب. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہیں. تو اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کر لیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی. بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اور جان لیا کہ بعض تم میں سے بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ عطا کرتے رہو. اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، مطلب کہ نیک نیتی سے قرض حسنہ دیتے رہو، اچھی نیت سے. اور جو بھی نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اس کے صلے میں اللہ کے یہاں بہتر اور بزرگ تر اجر پاؤ گے. تو اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے. یہاں پہ 20 نمبر کی آیت کمپلیٹ ہوتی سورہ مزمل کی. بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی عمدہ صورت ہے. ہم لوگ کو چاہیے کہ اس کو یاد کریں اور پڑھیں اور ڈیلی بیسس سے پڑھنا چاہیے. 20 ہی تو صورت ہے، اس میں سورہ ملک میں 30 ہیں اور سورہ مزمل میں 20 ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ پڑھیں. السلام علیکم.